ناظرین السلام علیکم، سچ ایٹ اینی ٹائم کی ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ ناظرین آج ہم آپ کو جس شخص سے ملوانے چاہتے ہیں، ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں ان کا بہت بڑا نام ہے اور کامیاب بزنس مین ہے، ڈبل ماسٹرز کیا ہوا ہے۔ ہم آپ کو ملواتے ہیں رانا اکرم صاحب سے۔ رانا صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ پاک۔ رانا صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کامیابی عطا فرمائی، تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں کہ کہاں پیدا ہوئے، ایجوکیشن کہاں ہوئی؟ جی شکریہ آپ کا، ایک تو آپ نے ہمیں موقع دیا۔ سرگودا جو شاہینوں کا شہر کہلاتا ہے وہ میرا ہوم ٹاؤن ہے، اس کے ساتھ ہی ہمارا گاؤں ہے چاک 45 SB۔ تو وہاں سے 96 میں اسلام آباد موو کر لیا میں نے۔ یہاں میرے 2 بڑے بھائی ہیں، جاب کر رہے تھے ان کے پاس، تو ماسٹر میں کر کے آیا تھا، تو MA ہسٹری میں اور MA اسلامک اسٹڈیز میں پھر میں نے یہیں آ کے کیا۔ تو 96 سے ہی میں ریئل اسٹیٹ کے بزنس سے وابستہ ہوں۔ میرے انکل تھے یہاں پہ جو 77 سے ریئل اسٹیٹ سے وابستہ ہیں۔ تو پروگرام تو میرا پہلے جاب کرنے کا تھا، لیکن انہی کے مشورے سے اور انہی کی گائیڈ لائن سے تو میں اس فیلڈ میں آ گیا، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے مجھے بڑا ٹرین کیا اور اچھی گائیڈ لائن دی، تو میں آج اس فیلڈ میں میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں تجارت سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ بھی تھا میں اس سے وابستہ ہوں۔ ناظرین ایک چیز بتانا بھول گیا کہ ماشاءاللہ رانا صاحب بہت اچھے کالم نویس بھی ہیں۔ رانا صاحب آپ نے بتایا کہ ماسٹرز کیا آپ نے، ڈبل ماسٹرز ہیں، تو یہ کالم نویسی کا شوق کہاں سے پیدا ہوا؟ جب میں نے میٹرک کیا 1990 میں تو کالج گیا، اس وقت میرا ایک شوق تھا کہ جب بھی کوئی خالی پیریڈ ملتا تھا مجھے کلاس میں تو میں لائبریری میں چلا جاتا تھا، تو اخبار بینی کا، اخبار نویسی کا، اس کا پڑھنے کا شوق پیدا ہوا۔ تو وہیں سے لائبریری سے پھر بکس وغیرہ جو خاص طور پہ جو ہسٹری کی بکس ہوتی تھی، نسیم حجازی کے ناول ہو گئے یا پاکستان کے بارے میں تاریخی بکس، جو سب کنٹیننٹ کی ہماری ہسٹری ہے اس کے بارے میں، اس کا بڑا مجھے شوق تھا، تو وہ میں بکس وہاں سے لے کے پڑھتا تھا، پھر واپس کر دیتا، تو وہ اسی سے پھر میرا شوق پیدا ہوا کہ میں ہسٹری میں ماسٹر کروں۔ تو جب 96 میں نے ماسٹر کیا تو اس میں پھر غیر نصابی بکس بہت پڑھنی پڑتی ہیں ہمیں، تو وہیں سے پھر میرے ذہن میں آیا کہ جو میرے پاس نالج ہے تھوڑا بہت اس کو میں شیئر کروں، نہیں جو بھی میں نے تھوڑا سیکھا ہے یا سمجھا ہے، اور جیسے کہتے ہیں تاریخ سے سبق لینا چاہیے، تو جو میرے پاس کو نالج، تو میرا یہ شروع سے تقریباً 24 سال سے یہ شوق ہے الحمدللہ۔ تو وہ کبھی اخبار مہینے میں 2 مہینے میں سم ٹائم 15 دن کے بعد تو میں اپنا وہ شوق پورا کر لیتا ہوں۔ اسی بہانے سے مجھے یہ ہوتا ہے کہ بزنس کے ساتھ ساتھ میں اپنی جو اسٹڈی ہے اس سے میں وابستہ رہتا ہوں، اپنی بکس کے ساتھ جو میرا ایک شوق ہے۔ جب میں اسلام آباد بھی آیا تھا تو یہاں بھی میرا یہی شوق تھا کاروبار کے ساتھ ساتھ، جب میں سیکھ رہا تھا نیشنل بک فاؤنڈیشن ہے G8 میں، وہ ہمارے آفس کے بالکل سامنے ان کا آفس تھا، تو وہیں پہ میں نے یہاں بھی یہی کام رکھا کہ جب بھی مجھے بزنس میں سے تھوڑا سا ٹائم ملنا تو میں نے اٹھ کے نیشنل بک فاؤنڈیشن کے آفس چلے جانا، وہاں سے پڑھتے رہنا۔ تو بس پڑھنے کا شوق تھا، وہ پڑھنے سے ساتھ ساتھ لکھنے کا بھی شوق پیدا ہو گیا۔ کالم نویسی آپ کا شوق تھا، یہ جو بزنس ہے پراپرٹی کا آپ کا، ریل اسٹیٹ کا، یہ آپ نے اپنے انکل سے انسپائر ہو کے سٹارٹ کیا یا کس کو دیکھ کے آپ نے اس کو فالو کیا؟ جی بالکل، وہی میرے انکل سے انسپائر ہو کے میں نے شروع کیا، اور وہی میری جو آئیڈیل شخصیت ہیں وہ بھی وہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں میرے محسن ہیں جنہوں نے مجھے اس کام پہ لگا دیا۔ اگر شاید میں جاب کر رہا ہوتا تو اتنا جو حالات ہیں ملک کے، جس طرح کی یہاں پہ جاب ملتی ہے، تو شاید اتنے اچھے حالات نہ ہوتے، مالی طور پہ بھی، سماجی طور پہ بھی، سوشل جیسے ایکٹیویٹیز میں ہم حصہ لیتے ہیں، اپنی کمیونٹی کی خدمت کرتے ہیں، ریئل اسٹیٹ کی، اپنی برادری بیس پہ، اپنے ٹریڈرز کی، تو سیاسی مصروفیات بھی بیچ میں آ جاتی ہیں، ٹائم نکالتے ہیں، تو شاید میں جاب میں جاتا تو یہ سارے کام نہ ہو پاتے۔ تو وہ میرے محسن بھی ہیں اور میرے ماڈل بھی ہیں، آئیڈیل بھی ہیں، انہی کو دیکھ کے میں نے ایک دماغ میں یہ چیز میری آئی کہ جب یہ کام ہے ماشاءاللہ بزنس مین ہے تو میں بھی کیوں نہیں کر سکتا، تو بس انہی کو دیکھ کے تو میں نے ایک تہیہ کر لیا۔ حالانکہ شروع میں بڑی پرابلمز آئیں، میری جو پہلی ریئل اسٹیٹ میں ایک ڈیل ہوئی تھی 4 مہینے کے بعد نا، اس وقت میں ان 4 ماہ کے دوران میں نے بڑا سمجھیں اپنے آپ کو وہ ثابت قدم رکھا، اور بار بار جو رانا انور صاحب ہیں میرے استاد ہیں ان کی شخصیت کو دیکھتا رہتا تھا۔ جب سم ٹائم ڈسارٹ ہوتا تھا کہ یہ دیکھیں 4 مہینے ہو گئے کوئی پیسہ نہیں آ رہا، کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، تو یہ کیا ہوگا اس بزنس میں، کیا مستقبل ہے۔ لیکن جب ان کی شخصیت سامنے آتی تھی کہ اگر یہ کامیاب ہوں گے تو میں کیوں نہیں ہو سکتا، تو بس وہ ان کو دیکھ کے الحمدللہ اللہ نے کامیابی دی۔ پھر میں نے 4 سال یہ کام سیکھا، اور 2000 میں میں نے I8 مرکز میں پراپرٹی ٹائم پرائیویٹ لمیٹڈ ہمارا آفس ہے، وہ اس کی بنیاد رکھی، اور میں اور میرا چھوٹا بھائی ساتھ ہیں، رانا محمد اسلم نام ہے ان کا۔ تو SCCP میں الحمدللہ ہمارا آفس رجسٹرڈ ہے، تو دونوں ہم ڈائریکٹر ہیں، ایک آفس ہمارا F8 میں، تو الحمدللہ کر رہے ہیں ہم، 24 سال ہو گئے مجھے۔ ناظرین ہمارا پروگرام ہے سچ ایٹ اینی ٹائم، اس میں سچ بولنا ہے۔ رانا صاحب سے پوچھتے ہیں پاکستان کی جو نیشنل تنظیم ہے آپ کی
ریئل اسٹیٹ کی، آپ اس کے غالباً نائب صدر بھی ہیں. عمران صاحب آپ سے سوال کرتا ہوں، آنیسٹلی بتائیں گے لینڈ مافیا کیا ہے؟ پہلے میں اپنی تنظیم کا تعارف کروا دوں آپ کو. 2015 میں ہمارے ہاں الیکشن ہوئے. اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن جو ہماری رجسٹرڈ تنظیم ہے اور وہ تنظیم ہے اسلام آباد کی، 1981 سے یہ بنی ہوئی ہے. تو اس میں ہمارے ساتھیوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ آگے ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں اور ہمارے جو ایشوز ہیں اور ہمارے جو مسائل ہیں ان کو آپ سمجھتے ہیں، کس طرح اپنے آگے اداروں میں پہنچانے ہیں، CDA، ہاؤسنگ فاؤنڈیشن یا جہاں جہاں بھی ہوتے ہیں ہمارے FBR میں. اس میں نے کنٹیکٹ کیا تو الحمدللہ ہمارا گروپ جیت گیا. تو میں 1 سال کے لیے وائس پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا یہاں پہ. اس کے بعد نیکسٹ ایئر 1 سال کے لیے مجھے چیئرمین ایلڈر کونسل کا عہدہ دیا گیا. تو اس سے پھر میں نے کافی چیزیں سیکھیں اور سمجھی. پھر ہمارے دوستوں نے مشورہ کیا کہ چونکہ جو ٹیکسز کے ایشو ہیں یہ پورے پاکستان لیول کے ہیں، تو ہم کیوں نہ ایک پاکستان لیول کی ایک باڈی بنائیں. تو اس میں پھر انیشل طور پہ 11 ایسوسیشن تھیں، جس میں کراچی، لاہور اور پشاور، کوئٹہ جو بڑے شہر ہیں یہاں ہمارے پاکستان میں، انہوں نے مل کے ایک سیٹ اپ بنایا، فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان. تو ابھی اس میں 44 ایسوسیشنز آ چکی ہیں. اور اسی لاسٹ ایئر ہمارا الیکشن ہوا تھا، ابھی فروری میں ہمارا باقاعدہ وہ سرمنی ہماری ہوئی ہے. تو اس پلیٹ فارم سے ہم نے یہ جو اپنے مطالبات بھی کچھ گورنمنٹ سے منوا لی ہیں. الحمدللہ ہماری جو کامیابی ہیں، ایک تو یہ تعارف ہو گیا. لینڈ مافیا کا آپ نے ذکر کیا، دیکھیں یہ مخصوص حالات میں اور مخصوص علاقے کی یہ ٹرم کہلاتی ہے. ہمارے ہاں اسلام آباد جیسے شہر میں جہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ابھی خاص طور پہ ابھی کچھ 10-15 سال میں آپ نے دیکھا ہوگا اس میں بڑے جو MBA بچوں نے کیا ہوا ہے، کوئی انجینئرز ہیں اور مطلب ہائی کوالیفائڈ ہیں جو اس فیلڈ میں آ گئے ہیں. وہ تو اس طرح کے کام کا یا اس طرح کا لفظ انہوں نے سنا نہیں ہوگا. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے جہاں زمینوں کا کام ہوتا ہے، رقبے وغیرہ لوگ لیتے ہیں، وہاں ٹاؤن وہ بنانا ہوتا ہے. وہاں پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی تھوڑے ہوتے ہیں، جو لوگ قبضہ کرتے کچھ ہیں لوگ ہوتے ہیں وہ قبضہ کرتے ہیں اور جو الاٹی ہوتے ہیں، متاثرین کہہ لیں، فیکٹریز جن کی زمین ہوتی ہے ان کو وہ فل پیمنٹ نہیں کرتے، یا جو بھی طریقہ کا ڈرا دھمکا کے اپنے نام کروا لیا. یہ قبضہ مافیا یا لینڈ مافیا ان کے لیے ٹرم استعمال ہوتی ہے. ہمارے ہاں جو اسلام آباد میں اور بڑے بڑے شہروں میں اس طرح کا جہاں اتھارٹیز ہوتی ہیں، جیسے CDA یہاں پہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، ان کے اندر کوئی ایسا یہ نہیں ہے. اچھا سب پراپرٹی کے کام میں اکثر و بیشتر دیکھا سنا جاتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے. کہتے جی یہ پراپرٹی بن رہی ہے، یہ اس کی پراپرٹی ہے، یہ سوسائٹی، یہ فائل لے لے، فائل در فائل آگے بک جاتی ہے. یعنی ایک پلاٹ کی 6 فائلیں بک جاتی ہیں، لوگ در بدر ہوتے ہیں. یہ فائلنگ سسٹم کیا ہے، جبکہ زمین ایگزسٹ کرتی بھی ہے کہ نہیں وہاں؟ دیکھیں میرا جو اپنا موقف ہے وہ بڑا واضح. میں نے پہلے بھی اپنی کئی جو ہمارے سوشل میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں میں نے بیان دیے ہیں اور بتایا سارا. میرا اپنا جو خیال ہے وہ یہ کہ کوئی بھی انسان جب پراپرٹی بائی کرتا، وہ میں ہوں چاہے میرا بھائی ہے، ہمارے بھائی ہیں سارے پاکستانی، تو ان کو چاہیے، سب سے پہلی چیز چاہیے کہ وہ پراپرٹی ہو جو ایگزسٹ کر رہی ہو، جو موقع پہ موجود ہو اور ویزیبل ہو، آپ اس کو جا کے دیکھ سکیں، وہاں سروسز دیکھ سکیں ہیں کہ نہیں ہیں، پھر آپ بائی کریں. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایک تھوڑی سی زمین لے لیتے ہیں اور وہاں پہ ایک گیٹ لگا دیا اور بکنگ آفس بنا دیا، اس کی سیل شروع کر دی. تو زمین ان کے پاس کام ہوتی ہے اور اس بیس پہ وہ زیادہ سیل کر دیتے ہیں، اوور سیلنگ کرتے ہیں کہ ہم انہی جو باقی لوگوں سے پیسے ہم ابھی اکٹھے کریں گے تو اور پراپرٹی بائی کریں گے. اب اس میں یہ بھی چانس ہو سکتا ہے کہ جو نیکسٹ زمیندار ہے وہاں پہ اس ایریے کے وہ زمین نہ بیچیں، پھر پرابلم آئے گا. تو ہمارے خیال میں اس کا حل یہ ہے، ایک تو لوگوں کو بھی چاہیے ہمیشہ وہ پراپرٹی لیں جو موقع پہ موجود ہو. دوسرا یہ گورنمنٹ لیول پہ ہونا چاہیے. دیکھیں پوری دنیا میں ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے. ہمارے یہ UAE وغیرہ میں آپ دیکھ لیں، آپ یورپین ممالک یا امریکہ کی مثال تو چھوڑ دیں، وہاں پہ بھی ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی بنی ہوئی ہے. وہ ہر چیز جو گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے، گورنمنٹ اس کو ریگولیٹ کرتی ہے. وہاں جو ریئلٹرز ہوتے ہیں، جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہوتے ہیں، ان کو گورنمنٹ رجسٹر کرتی ہے. وہ بھی باقاعدہ جو فائلر ہوتا ہے، گورنمنٹ کو ٹیکس پے کرتا ہے، وہ ہوتا ہے وہاں پہ. ان کو باقاعدہ لائسنس جاری کیا جاتا ہے، پھر وہ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں اور ان کے بڑے رائٹس ہیں وہاں پہ. ان کی کوئی کمیشن کا مسئلہ نہیں بنتا، کوئی سروس چارجز کا مسئلہ نہیں بنتا. وہ باقاعدہ پے آرڈر ساتھ لگا ہوتا ہے اور گورنمنٹ کو وہ اس حساب سے ٹیکس بھی دیتے ہیں. تو وہ ان کا ہو گیا. اسی طرح گورنمنٹ جو بلڈرز ہوتے ہیں، جو ڈیولپرز ہوتے ہیں، جس میں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ شاید وہ فائلیں اوور سیلنگ کرتے ہیں، ان کو بھی گورنمنٹ رجسٹر کرتی پہلے. اور باقاعدہ قوانین ہوتے ہیں کہ آپ جب تک اس کا LOP نہیں ہوتا اور آپ کے پاس جو نقشہ اپروو جو ہے متعلقہ جو اتھارٹی ہے، اس میں جتنے پلاٹس ہیں اس کے علاوہ آپ سیل ہی نہیں کر سکتے ہیں. تو پاکستان میں ہماری اداروں کی بھی کمزوری ہے
کہ کسی بھی ایریا میں چاہے وہ CDA کے انڈر ہو, RDA کے انڈر ہو, LDA ہو, KDA ہو, کہ وہاں گورنمنٹ ان کو ریگولیٹ کرے اور ان سوسائٹیز کو تب سیل کرنے کی, مارکیٹنگ کی تب اجازت دے جب ان کے پاس زمین موجود ہو, ملکیت وہ اپنی شو کریں. اس طرح ان کے پاس میپ ہو, اس میں جتنے پلاٹ ہیں, سپوز اس میں 250 پلاٹ ہیں, تو اتنے پلاٹ سیل کرنے کا ہی وہ کریں. اور اس میں سسٹم ایسا ہو کہ جتنے پلاٹ سیل ہو چکے ہوں تو ایک بائر کو پتہ ہونا چاہیے کہ سوسائٹی میں 250 پلاٹ تھے اور 250 سیل ہو چکے ہیں, تو اس میں 100 ہی رہتے ہیں ابھی, کیونکہ عام طور پہ ایسا نظام نہیں ہے پاکستان میں. اور اداروں کی بھی یہ غفلت میں سمجھتا ہوں, سستی ہے, تو ہم سمجھتے ہیں اس کو گورنمنٹ کو ٹیک اوور کرنا چاہیے, پھر یہ اس میں بہت بہتری آ سکتی ہے. اچھا رن صاحب, سم ٹائم ایک فراڈ ہو جاتا ہے کہ ایک پلاٹ کی رجسٹری 5 جگہ ہوئی ہوتی ہے, میں لینے جا رہا ہوں تو اس کے 4 دعوے دار اور آ جاتے ہیں, جی یہ تو ہمارے نام ہے, ہمارے نام ہے. یہ جو فراڈ ہے یہ اس علاقے کا جو ڈیلر ہے وہ کرتا ہے یا آنر ہے وہ کرتا ہے, یہ کیا سسٹم ہے, اس کو کس طرح سم اپ کر سکتے ہیں, کور کر سکتے ہیں؟ ڈیلر تو نہیں کرتا, نہ وہ کر سکتا, نہ اس کو ضرورت ہے. اس نے اپنے سروس چارجز لینے ہوتے ہیں. سپوز آپ پراپرٹی بائی کرنے آئے ہیں, اس کو کیا ضرورت ہے جس میں کوئی مسئلہ ہے, جس میں پرابلم ہے, وہ والی آپ کو پراپرٹی. سپوز آپ 1 کروڑ کی پراپرٹی لیتے ہیں اور عام طور پہ ہمارے یہاں 1% کمیشن ہوتا ہے, تو اس نے 1 لاکھ آپ سے لینا ہے. وہ کیوں نہ جو آپ کو لیگل پراپرٹی ہے وہ کیوں نہ دے گا؟ اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ جو انلیگل ہے, جس میں اس کو پتہ بھی ہے کہ اس میں یہ پہلے سیل ہو چکی ہے یا جو اس کا وہ ٹرانسفر یا رجسٹری ہوئی ہے, وہ کیوں دے گا؟ لیکن سر سم ٹائم ایسے ایشوز آئے ہیں آتے ہیں کہ ڈیلر ایک اونر کی طرف سے بھیج جاتا ہے, اونر کی طرف سے آتے ہیں. ڈیلرز کی طرف سے بہت کام ہے ہماری. دیکھیں وہ ہر کمیونٹی میں کالی بیڑے ہوتی ہیں, ہماری کمیونٹی میں بھی ہیں, مائنر سے لوگ ہیں بھی ماشاءاللہ, پڑھے لکھا دور ہے اور سارے پڑھے لکھے لوگ آ چکے ہیں, وہ فیئر کام کرنے والے ہیں اور 98% فیئر والے ہوتے ہیں. لیکن جو 2% انفیئر ہوتے ہیں ان کا معاملہ زیادہ اچھالے جاتے ہیں میڈیا میں, ڈیلروں نے یہ کر دیا, ریالٹرز نے یہ کیا. زیادہ تر پھر زیادہ ہمارے ہاں پھر لوگ ہیں تو اس میں, لیکن مالک ہی اس میں ہے. لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سوسائٹیز وغیرہ ہوتی ہیں, جہاں سوسائٹیز کے اندر ہی ٹرانسفر ہوتی ہے, وہاں یہ چانس ہو سکتا ہے. کسی اتھارٹی میں تو ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. جیسے ہمارے یہاں CDA ہے, یہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا ایک پلاٹ ایک مکان آپ 2-3 مرتبہ ٹرانسفر کروا دیں. بہت کو ریئر چانس ہے کسی اور طریقے سے وہ کر دیں. اسی طرح جو رجسٹری ہوتی ہے, اس میں گورنمنٹ کا سسٹم انوالو ہوتا ہے, پٹواری سسٹم ہے, وہاں پہ گرداور ہوتا ہے, محرر ہوتا ہے, وہاں پہ تحصیلدار ہوتا ہے, وہاں بھی یہ چانس نہیں ہو سکتا ہے. جو گورنمنٹ کی نظر میں ٹرانزیکشن ہو رہی ہوتی ہے, کوئی اتھارٹی ہو یا کچہری میں رجسٹری ہوتی ہے, وہاں پہ یہ پرابلم نہیں ہے. یہ جو سوسائٹیز ہیں وہ سم ٹائم کرتی ہیں, وہ جیسے میں نے پہلے بات کی کہ 5,000 اگر پلاٹ ہے اور 50,000 وہ سیل کر دیتے ہیں. ایک تو یہ اوور سیلنگ کر دی, اس کے علاوہ ایک جو پلاٹ ہے وہ کئی ناموں پہ انہوں نے فائل بنا کے ان کو دے دی. تو اس کو گورنمنٹ کو چاہیے اس کو ریگولیٹ کرنا اور سسٹم کو ٹھیک کرنا.